السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے رویگر، رائٹر سائمہ نور، اور ہم نے رائٹر سے اس ناول کو ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہے۔ ان کی پہلے بھی ناول ایک اپلوڈ کی تھی میں نے، وہ بھی پرمیشن لے کر ہی کی تھی۔ ان کی ناولس ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی پرمیشن ہے رائٹر سے۔ اور ہماری ناول جو ہے تو خوابوں میں رہنے والی ایک لڑکی کی ہے، جو کہ ایک رائٹر بھی ہے، اور ایک ہیرو ہے جو بہت محنتی ہے۔ محنت کر کر وہ کہاں پہنچتا ہے، کہاں سے شروعات کرتا ہے، جاننا بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اور جو دو انجان لوگوں کی لو سٹوری ہے اور فیملی بیس کہانی ہے۔ ہماری ناول سبق آموز ہے، بہت خوبصورت، بہت پیاری سی کہانی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ناول پسند آئے گا۔ یہ دنیا عجائبات سے بھری ہوئی ہے۔ اس دنیا میں کروڑوں کروڑوں نہیں تو لاکھوں، لاکھوں نہیں تو ہزاروں، یا کم از کم سینکڑوں تو ایسے لوگ ہوگے جن کی سوچ کی فریکوینسی ہماری سوچ سے ملتی ہوگی۔ پھر بھی ہمیں ہمیشہ ایسے لوگ ہی کیوں ملتے ہیں جو بالکل ہمارے متضاد ہوتے ہیں، ہم سے یکسر الٹ، ہم مشرق و مغرب۔ کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آدھے چاند کی کشتی سینے پر سجائے، تاروں کی ابرق اوڑے خود پر نازا، تحت نگاہ پھیلا آسماں زمیں پر جھکا، یوں مسکرا رہا تھا جیسے زمیں پر موجود ہر ذی نفس کے دل کی خبر اس کے پاس ہو۔ وہیں دور زمینوں میں بے حد گھنے چھوٹے چھوٹے دائروں میں بڑھتی پرپیچ راستوں سے گھنگریالی لٹوں والی جیا رات کے پچھلے پہر اپنی بہنوں اور اپنے چھوٹے سے کمرے میں فرشی گدے پر براجمان تھی۔ آسمانی ململ کا آنچل گود میں پڑا ہوا تھا، ہاتھ میں موبائل لیے وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر مطمئن سے کوئی آرٹیکل لکھ رہی تھی۔ اسے آرٹیکل اپنے کلائنٹ کو کل تک بھیجنا تھا۔ اسے لکھنے کا شوق تھا، وہ بچپن سے مختلف بچوں کے جرائد میں لکھا کرتی تھی۔ اس کا شوق بہت زیادہ نہیں تو کچھ مالی فائدہ بھی پہنچاتا۔ وہ اسی راہ پر چلتی نئے زمانے کی اصطلاح فری لانسنگ سے روشناس ہوئی تھی۔ شوق شوق میں آرٹیکل لکھ کر 4 اضافی پیسے کمانے لگی تھی۔ ان اضافی پیسوں سے وہ پس پشت ڈال دینے والی چیزیں اپنے لیے اپنی بہنوں کے لیے خریدنے لگی۔ ایسا کر کے اسے بہت سی خوشی اور تھوڑا سا اعتماد ملتا۔ انہی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے بل پر وہ بڑے بڑے خواب دیکھنے لگی۔ یہ خواب محض شوق کی پیداوار نہ تھے، بلکہ وقت کی ضرورت بھی محسوس ہوتے۔ وہ امی ابو کا بوجھ بانٹنا چاہتی تھی، ان کی زندگی بہتر کرنا چاہتی تھی۔ اس کا تعلق اس طبقے سے تھا جہاں خوابوں کے مقابلے میں حقیقت کو اہمیت دی جاتی تھی۔ سو امی نے اس کے کسی بھی خواب کو خاطر میں لائے بغیر پورے خاندان اور محلے والوں سے رشتے کے لیے کہہ رکھا تھا۔ پھر بھی جیا اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی تھی اور اپنی اماں سے کہہ دیا تھا، پہلے چھوٹی کی شادی کر دیں، جب تک میں اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ پھر بھی اگر میں کامیاب نہ ہو سکی تو آپ بے شک مجھے بھی بھیج دینا اگلے گھر، میں اف نہیں کروں گی۔ امی کے مقابلے ابو اس کے خوابوں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے کہ زندگی کی کٹھنائیاں، ذمہ داریوں نے انہیں خواب دیکھنے کی اجازت ہی نہ دی تھی۔ اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ جیا ضرور اپنے خواب پورے کرے۔ اسی لیے انہوں نے اس کے لیے ایسے کھلے دل و ذہن کا لڑکا چاہیے تھا جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے میں اس کا ساتھ دے یا نہ دے، راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ لیکن ابو کی اس بات پر امی کو خوب تاوا تھا، اور انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے جب بھی کوئی رشتہ سمجھ میں آیا میں طے کر دوں گی۔ ان فضول کے سوال جواب اور چونچلوں میں نہیں پڑوں گی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے باپ بیٹی کا۔ بھلا کبھی شادی بیاہ کے موقع پر کوئی لڑکوں سے سوال کرتا ہے کہ بھیا لڑکی کے خواب پورے کرو گے یا نہیں؟ یہاں انسانوں کو اہمیت مل جائے بڑی بات ہے۔ ان باپ بیٹی کو ہری ہری سوجی ہے، حد ہے۔ امی کہنے کے بعد بھی ان دونوں کو دل کھول کر دیر تک بڑبڑاتی رہتی۔ جیا بھی ڈر تھی۔ اماں کی حقیقت پسندانہ بلکہ اس کی نظر میں ظالمانہ، قاتلانہ بڑبڑاہٹیں اس کے لیے معمول کا حصہ بن چکی تھی۔ دنیا میں کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہوتی۔ اسے اپنے متوسط طبقے کا ہونا بھی بھلا لگتا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترستے ہوئے ہی اس نے بڑے بڑے خواب سجانا سیکھے تھے۔ اسے تو پورے گھر کی دیواروں کا اکھڑا پلستر اور بڑے سے برآمدے پلس مہمان خانے میں رکھا ہوا اپنا رنگ کھو چکا صوفہ سیٹ بھی بے حد عزیز ہو چکے تھے، کیونکہ اس کے آنے والے رشتوں میں سب سے بڑی رکاوٹ انہوں نے ہی ڈالی تھی۔ لکھتے لکھتے تھک چکی جیا نے اپنے موبائل سائٹ پر رکھا تھا۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے جیا نے ایک لمبی جمائی لی اور دوپٹہ گود سے اٹھا کر سرہانے رکھ کر اپنے بالوں سے کیچڑ نکال لیا۔
लेटते हुए सामने खड़ी घड़ी पर नज़र पड़ी जहाँ सुबह के 4 बज रहे थे। उसे याद आया, आज तो अम्मी ने कहा था कि यूनी से जल्दी आना, उसे देखने कुछ ख्वातीन आने वाली थी। अम्मी ने तो छुट्टी का कहा था कि कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, मगर एक अहम लेक्चर की वजह से उसने छुट्टी का तो मना ही कर दिया था। और लिखते लिखते इतनी अहम बात उसके जहन से निकल गई थी। अब 3-4 घंटे की नींद के बाद यूनी फिर वहाँ से वापसी पर मगरिब तक सोने की अय्याशी आज मिलने वाली नहीं थी। जिया ने कोफ्त से सोचा, नाश्ते में क्या है जीनत खातून? इजहार साहब मुँह हाथ धोकर दोबारा पूरी शान क्रोफर से अपने तख्त पर विराजमान हो चुके थे। उन्हें अब बगैर किसी ताखिर के नाश्ता चाहिए था। उनके लिए सुबह का नाश्ता ही क्या, दिन भर का हर ताम नहायत एहतिमाम से चुना जाता था। जीनत खातून ने मुंह से एक लफ्ज़ निकाले बगैर नाश्ते की ट्रे उनके सामने तख्त पर धरी थी। रात का बचा हुआ लौकी गोश्त और 2 अंडों का बारीक बारीक प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया डाला इश्तिहाअंगेज़ खुशबुएं बिखेरता खागीना और 4 देसी घी में तरबतर पराठे। इजहार साहब नाश्ता सामने आते ही पूरी रुग़बत से तनावल करने में मसरूफ़ हो चुके थे। कुछ देर तो अब खामोश रहेंगे, ज़ैनब मुँह ही मुँह में कहती और दोबारा बावर्ची खाने में गई थी अपने लिए चाय पापे लेने। कहाँ है शहजादे आलम? दिन चढ़ गया है, अभी तक नींद पूरी नहीं हुई है साहब बहादुर की। इजहार साहब के पेट में रिस्क जाते ही जुबान फर्राटे भरने लगी। जीनत ने जवाबन उन्हें घूर कर देखा था। दिन चढ़े इसलिए सोया है कि रात भर का जागा हुआ है। सुबह 9 बजे घर आया था। कुछ देर में नींद पूरी होगी तो खुद ही उठ जाएगा। ऐसा बेफिक्र लापरवाह कहाँ मेरा बच्चा जो बेखबर सोता रहेगा। दूसरा पापे चाय में डुबोते हुए बोली थी, लहजे में प्यार ही प्यार था। हाँ तो किसने कहा है रात रात भर घर से गायब रहने को? आता ही है सुबह, गजब खुदा का। बाप की बात को मजाल है खातिर में ले आए। कितना समझाया है तोते की तरह के इतनी ख्वारी करने की क्या ज़रूरत है जब कुदरत इतना अच्छा मौका दे रही है मुस्तकबिल संवारने का। इजहार कहाँ चुप होने वाले थे। उन्होंने वही बात दोहराई थी जिसकी वजह से आजकल उनकी और रूहान की रोज़ बहस हो रही थी। नाश्ता कर चुके थे। उन्होंने नाश्ते की ट्रे एक तरफ खिसका कर वहीं पैर पसारे थे। चिकने हाथ पास पड़े रुमाल से पोंछे थे। जीनत उनकी बात का जवाब दिए बगैर नाश्ते के बर्तन लिए खड़ी हो गई। रूहान मुंदी आंखों के साथ वहां दाखिल हुआ। कब आए थे सुबह? रूहान को कुर्सी पर बैठते देखकर इजहार साहब ने रौब से पूछा था। तकरीबन सुबह 8 साढ़े 8 हुए होंगे। अब्बा मैं सुबह आया था। नरम खू रूहान अपने अब्बा के बरक्स आराम से जवाब दिया। सुबह एयरपोर्ट की एक राइड मिली थी, अच्छे चार्जेस मिल रहे थे, इसी में देर हो गई। रूहान ने तफसील से बताया। ख्वार होते रहो 1000 रुपए के लिए, मगर बाप का कहा ना मानो, छोटे हो जाओगे, नाक नीची हो जाएगी तुम्हारी। इजहार साहब को उससे अच्छा मौका कहाँ मिलता कि नाश्ता करते ही रूहान को निकल जाना था और फिर दूसरी सुबह ही मिलता वो उन्हें। इसीलिए मौका गनीमत जानते वो जितने ताने दे रहे थे। अम्मी नाश्ता दे, मुझे निकलना है, आज इवनिंग क्लास भी है मेरी, मुझे सारी राइट्स क्लास से पहले पूरी करनी है। रूहान ने बाप की बात को नज़रअंदाज करते हुए माँ को आवाज़ लगाई थी। जलाओ जलाओ दिल मेरा, जलाकर खाकस्तर कर दो। पाई पाई जोड़ कर ये खटारा खरीदी, अब उसको जहाज समझकर उड़ाते फिरो शहर भर में, जो मन में आए करो। बाप तो घर में पड़ा कांट कबाड़ है, पड़ा रहने दो एक तरफ। और जब्त से काम लेता रूहान गाड़ी के नाम पर सुलग कर रह गया था कि ये उसका नुक्ता उबाल था। अब्बा मैं खुदा न ख्वास्ता हमेशा के लिए नहीं जा रहा, वापस भी आऊँगा, कुछ ताने संभाल कर रखे। रूहान ने नहायत सुकून से कहा। ये कहकर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता माँ के पास बावर्ची खाने में चला गया। जितना जल्दी घर पहुंचना था उतनी ही देर हो गई आज तो। जिया ने कलाई पर बंदी घड़ी में वक्त देखते हुए खुद कलामी की थी। अब क्या करे? जिया ने अपनी तीनों सहेलियों को देखा। वो भी थकावट और देर होने का सबब मुंह लटकाए खड़ी थी। चलो अब राइड बुक करवाओ, मैं रिक्शे में नहीं जाऊंगी। नाजुक मिजाज अनीला ने जमाई लेते हुए जिया और यासरा को घूरा। मैं बहुत थक गई हूँ, घर जाकर भी आराम नहीं मिलेगा, इसलिए तुम में से कोई ये काम करे। जिया कहते हुए एक साइड होकर बैठ गई थी। यासरा ने अपने अच्छे बच्चों की तरह मोबाइल निकाला और राइड बुक करवाई। चलो 5 मिनट में आ रही है राइड। तीनों अपने बैग संभालती यूनिवर्सिटी के मेन गेट की तरफ बढ़ी थी। 5 मिनट में मतलूबा गाड़ी इनके सामने थी। धूप से बचने के लिए फाइल आंखों पर रखे हुए जिया ने गाड़ी देखकर मुंह खोला। ये इतनी खटारा गाड़ी मंगवाई है तुमने? बेला ने आवाज़ बुलंद यासरा को लुताड़ा था। इतने पैसे खर्च करके भी इस खटारा में जाना पड़ेगा तो क्या फ़ायदा, इससे अच्छा रिक्शा मंगवा लेती। कभी तो कोई काम ढंग का किया करो।
जिया को एसी वाली गाड़ी न आने का शदीद अफसोस हुआ था। वो भूल गई थी कि गाड़ी लावारिस या ऑटो पायलट नहीं बल्कि उसका एक कदर ड्राइवर भी है जो इस वक्त गाड़ी में मौजूद था। और खुले शीशों के बाद जिया की आवाज़ बमा उसके तासुरात के साथ उस तक पहुंच चुकी थी। उसने भी बिना ताख़ीर के बेख्तियार गर्दन मोड़कर उस मुंहफट लड़की को देखा था। हल्के गुलाबी लॉन के सूट में मलबूस दुपट्टा शाने पर फैलाए वो एक तीखे नकोश वाली प्यारी सी लड़की थी। सर पर बंधा जूड़ा उस लड़की के मुंह से भी बड़ा लग रहा था। छोटी छोटी घुंघरियाली लटे चेहरे के तरफ में पड़ी हुई थी। नागवारी के इज़हार के बावजूद वो गाड़ी में आकर बैठ चुकी थी। जिया ड्राइविंग सीट के ऐन पीछे बैठी थी। ड्राइवर ने बेसाख्ता बल्कि बाकायदा उसे बैक मिरर में घूरा था। उसकी नज़रों में वाज़ेह खिफ़त थी, जैसे कुछ ही देर में जिया ने उसकी बार बार खुद पर पड़ती निगाहों से महसूस कर लिया था। साफ मालूम हो रहा था कि वो बैक मिरर में ज़रूरतन नहीं बल्कि इरादतन बल्कि इंतकामन देख रहा था। गूगल मैप को फॉलो करते उसने यासिरा, अनीला और सबसे आखिर में जिया को उतारा था। गाड़ी का किराया जिया ने इजी पैसा मोबाइल सर्विस के ज़रिए पे किया था। माफ़ कर दे, आपकी मर्सिडीज़ को खटारा कहा। जिया गाड़ी से उतरते हुए कहे बगैर नहीं रह सकी थी। पता नहीं कैसा शख्स था जो इतनी सी बात पर पूरा रास्ता उसे किनातोज नज़रों से घूरता आया था। दिल में रख कर क्या क्या ना दुआएं देता रहा होगा उसे। वो तो वैसे भी हालात की मारी थी और रूहान को इस लड़की से हरगिज़ इस मज़ीद जलती पर तेल छिड़कने वाली माज़रत की तवक्का नहीं थी। वो बस मुंह खोल कर देखता रहा। बात सुने, वो गाड़ी से उतर चुकी थी जब रूहान ने उसे पुकारा। जिया की आंखें सवाली अंदाज में उस पर मरकूज हुई। माज़रत के लिए शुक्रिया, चबा चबा कर कहता गाड़ी को भगा ले गया। संभल कर कहीं आगे से अज़ीमुश्शान मर्सिडीज़ का दम ही ना निकल जाए। जिया को भी गुस्सा आया था। क्या हुआ जो उसने ना सुना था? पर जिया ने कह तो दिया था, नहीं तो कितनी देर खुद पर यूं किसी की बात सुनने का गुस्सा निकालती रहती। दोबारा कौन सी मुलाकात होनी थी जो दो चार बातें सुनाकर दिल ठंडा कर लेती, मगर ये उसकी खाम ख्याली थी। उसके इस शख्स से बहुत सी मुलाकातें होने वाली थी। और रूहान जवाब तो दे आया था उस लड़की को, मगर उसके जहन में मुसलसल लफ्ज़ खटारा की गर्दान चल रही थी। साथ में उसका पुरकशिश चेहरा, जिस पर चेहरे से भी बड़ा याद रह जाने वाला जूड़ा मौजूद था। सोचते सोचते उसने सर झटका। पता नहीं आज के दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई थी। पहले सुबह अब्बास से सामना, अपनी गाड़ी के बारे में कितना हिस्सास था और आज उसे दूसरी तीसरी बार अपनी गाड़ी के बारे में नागवार लफ्ज़ सुनने को मिला था। उसके बाद ऑफिस गया, इवनिंग क्लास ली, मगर सर झटकने के बावजूद वो लड़की और उसके कहे अल्फाज मुसलसल उसके जहन में गर्दिश करते रहे। गाड़ी तो खटारा थी पर मंजिल पर बर वक्त पहुँचा दिया था। जिया ने वक्त पर पहुँचने पर शुक्र अदा किया था, नहीं तो अम्मी से अच्छी खासी डांट यकीनी थी। घर पहुँची तो अनम और फ़ायज़ा भी कॉलेज से आ चुकी थी। अबू बेजार से बरामदे में बैठे अनम और फ़ायज़ा को आपस में बातें करता देख रहे थे। कुछ देर तक अम्मी ने भी आ जाना था। दिन के 2 पार्टों में चक्की की तरह घूमती अम्मी स्कूल टीचर थी। वो नहायत बाहिम्मत मजबूत खातून थी। उन्हें ज़िंदगी से अगर कोई उम्मीद नहीं थी तो शिकवा भी नहीं था। वो अपनी मुशक्क़त भरी ज़िंदगी से भी मुतमईन थी कि इस काबिल थी कि तगोदो कर सके। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई और महदूद ज़रिए आमदनी से कुछ بعید नहीं था कि वो लोग मुतवस्तित तबके से निकल कर आखिरी तबके में शामिल हो जाते। नाना नानी के इंतकाल के बाद मैके में एक भाई रह गए थे। बड़ी बहन इकरा की शादी के मौके पर रकम की ज़रूरत पड़ी तो अम्मी ने उनसे विरासत में अपना हिस्सा तलब कर लिया था, जो नाना अब्बू अपनी वफ़ात से पहले ही उनके नाम कर चुके थे। लेकिन मामू ने वो हिस्सा अम्मी तक मुंतकिल ना किया। अम्मी ने खुद उनसे कभी मुतालबा ना किया कि उन्हें जब ठीक लगेगा वो दे देंगे, लेकिन इकरा की शादी पर अखराजात का इस कदर बोझ पड़ा था कि अम्मी को ज़ुबान खोलनी पड़ी और यही वजह बनी कि मामू और अम्मी का ताल्लुक़ बस नाम का रह गया। मामू ने अपने तय अखज़ कर रखा था कि बहन ने विरासत माफ़ कर दी है। उन्होंने मांगने पर हिस्सा तो दे दिया, लेकिन दिल में गांठ बांध ली और इसी गांठ ने मिलने जुलने के तमाम दरवाजे बंद कर दिए थे। जिया यानी अशजिया 4 बहनों में दूसरे नंबर पर थी। इकरा पिया दे सुधार चुकी थी और अपने घर में खुश थी। कायदे के रूह से अब शादी की बारी जिया की थी, पर जिया इतनी सादा और आसान न थी। फिर उसे माँ बाप की जद्दोजहद, तंग दस्ती और जॉब ख़त्म होने के बाद अब्बू की बेबसी का पूरा एहसास था। इस वक्त उन्हें जिया की ज़रूरत थी। वो जवान और तवाना थी। वो उनका हाथ बटाना चाहती थी। मुश्किल की इस घड़ी में उनका साथ देना चाहती थी। वो उनके लिए कुछ करना चाहती थी।
زمانے بھر کے لوگ جب انہیں کہتے ترس کھاتے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تو جیا کو قطعاً اچھا نہ لگتا۔ وہ انہیں بیٹا بن کر دکھانا چاہتی تھی۔ اسی لگن میں اسے پیسہ کمانے کا جنون ہو چکا تھا۔ جانتی تھی کہ ان کے بہت سے مسائل کا حل صرف پیسے کے حصول سے ممکن تھا، مگر اس کی ماں کو کون سمجھاتا جن پر بس دھن سوار تھی کہ وقت پر بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائے۔ بے شک وہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھی جنہیں قسمت سے اچھے ماں باپ ملے تھے، جو خود غرض نہ تھے۔ اپنے اکیلے رہ جانے کی وجہ سے انہیں بیٹیاں بیاہنے میں ذرا تامل نہ تھا۔ اپنے خیالوں میں الجھی جیا کھانا کھا رہی تھی جب امی اسکول سے گھر پہنچی تھی اور انہوں نے آتے ہی جھٹ پٹ نہ صرف تمام پھیلاوا سمیٹا تھا بلکہ مہمان خانے کی صفائی کے سامنے اور مہمانوں کے سامنے رکھے جانے والے تمام لوازمات بھی سلیقے سے پلیٹوں میں نکال کر باورچی خانے میں رکھ دیے تھے تاکہ مہمانوں کی آمد پر جلد بازی اور افراتفری نہ ہو۔ جیا ان کا جوش اور پھرتی دیکھ رہی تھی۔ مائیں کبھی بوڑھی نہیں ہو سکتی۔ امی کی دوست اور کولیگ روبینہ آنٹی بہت ہی زیرک اور سوشل تھی۔ اکثر ہی ان کے پاس کوئی اچھا رشتہ موجود ہوتا۔ اب جب سے ابو نے کہا تھا کہ جیا کے لیے کھلے ذہن کے لوگ چاہیے تو عجیب و غریب لوگ ہی برآمد ہو رہے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آنے والی خواتین 4 عورتیں تھیں، لڑکے کی اماں اور بہن، خالہ اور پھپھو۔ کیا کرتی ہو؟ لڑکے کی اماں نے آنکھوں سے جیا کو اسکین کرتے ہوئے پہلا سوال کیا تھا۔ آمد کے ساتھ ہی بغیر جھجکے وہ مدعے پر آئی تھی۔ 4th ایئر میں ہوں، اردو لٹریچر، جیا نے نارمل انداز میں بتایا۔ اسے پتا تھا آج کل کے ڈیجیٹل دور میں اس کی اردو سے محبت پذیرائی حاصل نہیں کرے گی، اور وہی ہوا تھا۔ اچھا اردو میں کر رہی ہوں؟ ان کے انداز میں شدید مایوسی تھی۔ اردو لٹریچر؟ اس کا کہاں اتنا اسکوپ، کہاں کیا کر لوگی؟ زیادہ سے زیادہ ٹیچنگ، اس میں تو اتنی کمائی نہیں، وہی لگی بندی نوکری اور تنخواہ۔ پھپھو نے رشتے کا حق ادا کرتے ہوئے صاف کوئی سے کام لیا۔ کوئی بات نہیں، آج کل دنیا محدود نہیں رہی، سبجیکٹ کوئی بھی ہو۔ لڑکیاں آن لائن بہت کام کرتی ہیں اور اچھے خاصے پیسے کما رہی ہیں۔ لڑکے کی بہن بولی تھی، جو خود بھی ینگ تھی، کافی زمانہ شناس لگ رہی تھی۔ میں کرتی ہوں، لیکن فی الحال اس سے اتنی ارننگ نہیں ہوتی۔ جیا نے اپنے کانٹینٹ رائٹر ہونے کی بات گول کر دی تھی۔ آن لائن کام کا سن کر خالہ کی آنکھیں چمکی تھیں۔ انہوں نے کئی کہانیوں میں راتوں رات امیر ہوتے آن لائن کام کرنے والے ہیرو ہیروئن دیکھے تھے۔ کیا کرتی ہو؟ کون سے پلیٹ فارم پر کام کرتی ہو؟ آن لائن تو اچھی خاصی کمائی ہوگی۔ جیا کو ان کا یہ سوال بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اپنی کمائی کی ذاتی نوعیت کی باتیں کسی سے ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے ان کے لاکھ کریدنے پر بھی خاموش رہی۔ ان لوگوں نے بھی اکتا کر موضوع بدل دیا۔ موضوع بدلا تو بات جیا کی قابلیت سے ہوتی بھی گھریلو امور خانہ داری پر آئی۔ انہیں لڑکی نہیں، مکمل پیکیج چاہیے تھا۔ کیا انٹرویو ختم ہو گیا؟ میں جاؤں؟ جیا نے تھوڑی دیر کی گفتگو سے بھانپ لیا تھا کہ اس کے حساب سے یہ بیل منڈے چڑھنے والی نہیں ہے، اس لیے وہ اب کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنے والی تھی۔ اس نے جمائی روکتے کہا تو امی نے اسے گور کے دیکھا۔ اصل میں صبح کی اٹھی ہے، یونیورسٹی سے ابھی آئی ہے تو تھکی ہوئی ہے۔ امی کو بھی اندازہ ہو گیا تھا، پھر بھی گھر آئے مہمانوں سے بدتمیزی اور بد اخلاقی انہیں گوارا نہیں تھی۔ ہاں جاؤ۔ انہوں نے جیا کی صاف گوئی کا بہت برا منایا تھا۔ جیا اجازت ملتے ہی فوراً اٹھ گئی تھی۔ امی کی تیز نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں امی اندر آئی، چہرے پر پھیلا جلال۔ لفظوں کا محتاج کہاں تھا؟ کیا ہوا، چلے گئے؟ کیسے لوگ تھے؟ ابو نے سوال کیا تھا۔ ابھی تک گوشت گزار نہیں کیا آپ کی بیٹی نے کہ کیسے لوگ تھے؟ اچھے خاصے لوگ لگ رہے تھے۔ لڑکا بھی سول انجینئر تھا، کھلے ذہن کے بھی تھے۔ انہیں جیا کی نوکری پر قطعی اعتراض نہ ہوتا۔ ابو اور جیا نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ امی اچھے لوگ تھے، صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ان لوگوں کا لالچ انہیں کماؤ ہی نہیں، ایک اشارے پر تمام ہاؤس چورس کرنے والی روبوٹک بہو چاہیے تھی۔ دیکھا نہیں آپ نے کیسے کیسے سوال کیے؟ سلائی آتی ہے، کھانا پکانا آتا ہے، کپڑے دھو لیتی ہو، پڑھائی میں کیسی ہو؟ اگر جاب کرنی پڑ گئی تو کر لو گی، جاب کے ساتھ گھر کے کام کر لو گی۔ جیا نے باپ کو تفصیل بتائی تھی۔ ہاں تو اچھا ہی ہوا جو ٹل گئے۔ ابو نے ہلکے پھلکے سے لہجے میں جیا کی تائید کی تھی۔ ٹل کیا گئے ابو؟ اتنا وقت انرجی جو ضائع ہوئی وہ الگ۔ کل رمشا آپی کی منگنی ہے، مجھے نینا نے کہا تھا شام سے آ جانا۔ اب میں اتنا تھک گئی ہوں اور وہاں بھی جانا ہے۔ جیا نے نڈھال ہو کر باپ کو بتایا تھا۔ ہو لیے رشتے، آپ یوں ہی شہ دیتے رہیں گے نا؟ تو بیاہ لیا میں نے اسے۔ امی صلواتیں سناتے وہاں سے نکلی تھی۔ ابو دوا کے زیر اثر آنکھیں موندے بیٹھے تھے۔ وہ کئی برس سے شوگر اور بلڈ پریشر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ کمزور لاغر ابو کو دیکھ کر دل میں ایک ہوک سی اٹھتی۔ اگر میری شادی ہو گئی تو ابو کا کون خیال رکھے گا؟ سوچتی اور پریشان ہوتی۔ اس کا حل جیا کے پاس یہی تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گی، امی ابو کے ساتھ رہے گی اور ان کا خیال رکھے گی، بہت پیسہ کمائے گی۔ ایک دن امی بھی ضرور یہ بات سمجھ جائے گی۔
یہ بات سوچتے ہی وہ مطمئن ہو جاتی۔ یہ اطمینان قطرہ قطرہ اس نے اپنے اندر اتارا تھا۔ یہ اعتماد اسے اس کے خوابوں نے دیا تھا۔ اسے خود پر بھروسہ تھا۔ وہی جاگتی آنکھوں سے دیکھے خواب، خوبصورت خواب جو اسے ہمہ وقت متحرک رکھتے تھے۔ کیا ہوا جیا اس خوشی کے موقع پر منہ کیوں لٹکائے ہوا ہے؟ نینا نے جیا کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ نینا جیا کی پڑوسن اور اچھی دوست تھی۔ خوشی کا موقع یہ تھا کہ نینا کی بڑی بہن کی کل منگنی تھی۔ منگنی کیا تھی؟ ایک چھوٹی سی گھریلو تقریب تھی جس میں لڑکے والے رمشا کو انگوٹھی پہنانے آنے والے تھے۔ منہ نہیں لٹکایا ہوا ہے، میں تھکی ہوئی ہوں شدید۔ رمشا آپی سے ملنے آئی تھی، انہیں مہندی بھی تو لگانی ہے۔ جیا مہندی لگانے میں ماہر تھی۔ مہندی لگانے آئی تھی مطلب آج یہاں نہیں رکو گی؟ نینا نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے خفگی سے کہا تھا۔ نینا نے کئی مہینے پہلے بہن کی بات پکی ہونے پر کہہ دیا تھا کہ منگنی والے دن وہ یہی رہے گی۔ اگر ایسا ہے تو سوچنا بھی مت، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ رمشا آپی تو اب کوئی کام نہیں کر سکتی، تمہیں ہی میری مدد کروانی ہے۔ نینا نے پیار بھری دھونس جماتے ہوئے جیا کو گھورا۔ ہاں ہاں، میں کب انکار کری ہوں، بس تھکی ہوئی ہوں۔ آج کا آدھا دن بہت ہی تھکا دینے والا گزرا ہے، جیا نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ ابھی تو ہمیں پوری رات جاگنا ہے اور تمہیں ابھی سے نیند آ رہی ہے۔ اور ہاں، آج تو تمہیں دیکھنے لڑکے والوں نے آنا تھا نا؟ کیا ہوا، آئے تھے وہ لوگ؟ کوئی بات بنی؟ نینا کو جیسے یاد آیا تھا۔ ان کا مت پوچھو، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھ سے پریڈ بھی کروا لے۔ میں نے بھی انہیں آئینہ دکھا کر ہی چلتا کیا۔ جیا نے باز پڑی پلیٹ میں سے نم کو منہ میں ڈالتے ہوئے نینا کو بتایا تھا۔ تم بھی نا، پتہ ہے آنٹی کتنی حساس ہے تمہارے رشتے کے لیے، رشتہ طے ہونا نہ ہونا الگ، کم سے کم تم تو چپ رہا کرو۔ نینا نے پوری تفصیل سن کر بردباری سے کہا، میں بلا وجہ پنگے نہیں لیتی، کوئی خوشی سے لے تو اسے چھوڑتی نہیں، یہی میرا اصول ہے۔ اور وہ ایسے سوال جواب کر رہی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا، مجھے کہہ دیتی کہ یہ کر کے دکھاؤ، چلو وہ کر کے دکھاؤ۔ جیا بات کو گانے کی صورت مزید واضح کر کے ہنسی تھی۔ ویسے بھی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے بہت کام کرنا ہے، بہت سا پیسہ کمانا ہے، دنیا گھومنا ہے۔ اگر میں نے شادی کی بھی تو کسی ایسے لڑکے سے کروں گی جو پیسے والا بھی ہو اور دل والا بھی، جو میرے امی ابو کو اپنا سمجھے۔ جیا نے جوش سے کہا، کیا کرو گی؟ جیا اتنا پیسہ کما کر نینا سب جانتی تھی، پھر بھی اسے چھیڑا۔ سب سے پہلے اپنے یہ جھاڑو جیسے بال سیدھے کرواؤں گی۔ جیا کو اس گرمی میں اپنے بالوں سے سخت الجھن ہوتی تھی کہ بے حد گھنگریالے اور گھنے تھے۔ کروا لو سیدھے، اتنے مہنگے تو نہیں، اب تو ہر کوئی کروا رہا ہے ایکسٹینسو۔ نینا نے اسے بہت آسان حل بتایا۔ ہاں مہنگا نہیں ہے، لیکن شارٹ لینتھ کے لیے چارجز مناسب ہے، مجھے اس لینتھ پر کروانے ہیں سیدھے۔ جیا نے اپنے لمبے بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ نینا، رمشا اور جیا نیچے فرش پر بیٹھ کر منگنی میں لیے جانے والے تحائف پیک کر رہی تھی، ساتھ ساتھ گفتگو بھی جاری تھی۔ جیا چونکی جب برآمدے سے ملحق اندر چھوٹے سے اسٹور روم میں کھٹکا ہوا، ساتھ ہی کسی نے الٹے قدم باہر پاؤں نکالا تھا، ایک ہاتھ میں لمبی سی تار موجود تھی۔ الیکٹریشن ہے اندر، کب سے کینچی کی طرح چلتی جیا کی زبان رکی تھی۔ ذیشان بھائی اور ان کے دوست ہیں، منگنی کی لائٹنگ کے لیے چھت پر کنیکشن دے رہے۔ الیکٹریشن لفظ پر وہاں کھڑے شخص نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، پسینے کے ننھے ننھے قطرے پیشانی پر چمک رہے تھے۔ جیا کی نظر بھی اس کی سمت اٹھی تھی۔ جیا کا منہ ایک بار پھر کھلا رہ گیا تھا، واقعی دنیا گول تھی، وہ تو وہی ڈرائیور تھا۔ روحان بھی اسے دیکھ کر چونکا تھا، صبح کھٹارا، پھر مرسڈیز کھٹارا کی معذورت، اور اب الیکٹریشن۔ یہ لڑکی بغیر سوچے سمجھے بولنے کی عادی تھی۔ دوپہر کو اسے برابر والے گھر میں چھوڑ کر وہ ایوننگ کلاس لینے کے بعد یہاں آیا تھا کہ اس نے ذیشان سے کہا تھا کہ وہ اسٹیج ڈیکوریشن اور لائٹنگ کا کام مینیج کر لے گا، بلا وجہ الیکٹریشین کو بلا کر پیسے ضائع نہ کرے۔ یہ پیشکش ذیشان نے بخوشی قبول کرتے ہوئے اسے رات رکنے کی دعوت دی تھی۔ روحان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس لڑکی سے دوبارہ یہاں ملاقات ہوگی۔ چائے ملے گی؟ اسٹور سے ذیشان بھائی نے نکل کر چائے کی فرمائش کی تھی۔ جی بھائی، ابھی لے۔ ابھی لائی، نینا کہتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ تو یہاں سے کیسے غائب ہو؟ سوچتی ہوئی جیا بھی نینا کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ روحان اور ذیشان چھت کی طرف گئے تھے۔ کہنے کو چھوٹا سا فنکشن تھا، پھر بھی گھر میں ہزار کام بکھرے پڑے تھے۔ نینا کی کزن مہندی لگوانے جمع ہوئی تھی، جیا پوری جان فشانی سے انہیں مہندی لگا رہی تھی۔ روحان اور ذیشان کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ روحان اوپر والے کمرے کی بالکنی میں اس زاویے سے بیٹھا تھا کہ اسے نیچے صحن کے بیچوں بیچ بیٹھی مصروف سی جیا مہندی لگاتی نظر آ رہی تھی۔ دوبارہ اس کا جیا سے سامنا نہیں ہوا تھا کہ وہ نینا کے ساتھ تیاریوں میں مشغول تھی، اور اب وہ کتنی دیر سے بیٹھی مہندی لگا رہی تھی۔ یہ لڑکی صبح سے اس کے حواسوں پر سوار تھی۔ سر پر بندھے جوڑے سے بڑے سے جوڑے کا راز کھل چکا تھا کہ وہ مہندی لگاتے بار بار اکتا کر اپنی لمبی اور موٹی چوٹی کو ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے پر منتقل کر رہی تھی۔ منہ پھٹ ٹائپ لڑکی، اس کے خیالات بھی روحان سن چکا تھا۔
مادہ پرست خوابوں میں رہنے والی روحان کو اس قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ کبھی پسند نہیں آ سکتے تھے، مگر یہاں الٹ ہوا تھا، وہ پسند پہلے آ گئی تھی، خیالات بعد میں معلوم ہوئے تھے، اور روحان کافی دیر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے کہے لفظوں کے برعکس نرم دل، پرخلوص اور ایثار پسند لگ رہی تھی، دل والا، پیسے والا، گھر والوں کو اپنا سمجھنے والا۔ روحان کے خیال میں اس کے لفظ گونجنے لگے تھے، دوسروں سے شکوے کرنے والی کو خود بھی تو مکمل پیکیج چاہیے تھا۔ جیسی بھی ہے، میں کیوں اتنا سوچ رہا ہوں؟ روحان نے خود کو سرزنش کرتے آنکھیں موندی تھی۔ رات دیر گئے مہندی لگا کر فارغ ہوئی جیا وہاں رکی نہیں تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا، وہ اپنے حصے کے کام نپٹا کر نینا کی طرف آ گئی تھی۔ رمشا آپی نفیس سے دلہنوں کی مناسبت سے پہنے اپنے خوب بھرے ہوئے کام والے ہلکے سبز و گلابی جوڑے میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ جیا بھی سادہ سا آف وائٹ گولڈن نفیس کام سے مزین سوٹ پہنے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ موٹے گھنگریالے بال وزنی سی چوٹی مکید کاندھے سے ہوتے شانے پر پڑے تھے۔ اسے بھی نینا اور رمشا آپی کے ساتھ پارلر جانا تھا۔ بالکل سچ تھا، جس چیز سے جتنا بھاگو وہ اتنا ہی پلٹ پلٹ کر ملتی ہے۔ شومی تقدیر کہ وہ جس گاڑی میں ایک بار مشکل سے بیٹھی تھی اسے اس میں دوبارہ بیٹھنا پڑا۔ معلوم نہیں تھا اس گاڑی میں دوبارہ بیٹھنے کا شرف بھی ملے گا زندگی میں۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی گاڑی میں بیٹھی تھی، وہی ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے، اور روحان نے بھی کہاں سوچا تھا کہ وہ دوبارہ ملے گی اس طرح۔ جیا کو اس کی نظریں اب بھی معنی خیز اور خفا محسوس ہو رہی تھی، پھر بھی آج وہ کل کے نسبت پرسکون لگ رہا تھا۔ ایک دو بار سرسری نظر ڈالنے کے بعد اس نے جیا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ روحان نے انہیں اتار کر واپسی کا وقت پوچھا تھا۔ رمشا آپی سے وقت پوچھ کر وہ پلٹ گیا۔ شام 7 کے قریب وہ واپس آیا تو موسم کی خوشگواری انتہاؤں پر تھی۔ جیا اور نینا اندر رمشا کا فوٹو شوٹ اپنے موبائل میں کر چکی تھی، وہ دونوں بھی وہیں سے تیار ہوئی تھی، انہیں اپنی بھی سیلفیاں لینی تھی۔ پارلر کے ہاتھ میں باغیچہ تھا، وہ باہر نکل کر اپنی سیلفیاں لے رہی تھی جب ہلکی فوار شروع ہوئی۔ جیا پوری طرح مگن اپنی سیلفیاں لے رہی تھی۔ روحان وہاں پہنچا تو نینا رمشا کو لیے جیا کو آواز دیتے ہوئے جلدی سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ کیا انہیں نہیں آنا؟ روحان نے رمشا سے پوچھا تھا۔ ہلکی فوار ایک دم ہی تیز ہو گئی تھی جس نے جیا کے بالوں کو اچھا خاصا نم کر دیا تھا، انہیں جھٹک رہی تھی۔ آ رہی ہوں، جیا نے چوٹی جھٹکتے نینا کو اشارہ کیا تھا، ساتھ ہی تیزی سے آگے بڑھی۔ آپ نے میک اپ کروایا تھا؟ روحان نے بے ارادہ پوچھا تھا۔ ہاں، تھوڑا سا پارٹی میک اپ، جیا نے آنکھوں میں حیرت لیے جواب دیا۔ بھلا اس نے کیوں پوچھا مجھ سے سوال؟ رمشا آپی کا لحاظ نہ ہوتا تو اسے کہہ ہی دیتی۔ تھوڑا سا پارٹی میک اپ کیا مفت میں ہوتا ہے؟ روحان نے غصے گھورتے آرام سے سوال کیا۔ ایکسکیوز می، کیا کہنا چاہتے آپ؟ جیا نے برا منایا تھا۔ سوری لیکن پیسے ضائع ہو گئے، تمہارا منہ بالکل صاف ہو چکا ہے، روحان نے کہتے گاڑی کا گیئر بدلا تھا۔ پیسے ضائع ہوئے ہیں تو میرے ہوئے ہیں، ویسے بھی تھوڑے سے پیسے تھے، بہت بیسک میک اپ کروایا تھا۔ جیا کو اس بلا وجہ کی جواب دہی پر خوب غصہ آ رہا تھا۔ پیسے چاہے تھوڑے ہو یا زیادہ، تمہارے ہو یا میرے، ضائع نہیں ہونے چاہیے، محنت سے کمائے جاتے ہیں۔ روحان کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن پیسوں کی بے وقتی کوئی بھی کرتا اس سے ہضم نہیں ہوتی تھی۔ روحان نے دھیرے سے کہہ کر گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ نہیں روحان بھائی، اتنا خراب نہیں ہوا، وہ اصل میں بہت ہلکا ہے نا، تو آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ نینا نے بھی حصہ لیا تو وہ تو روحان سے اچھا خاصا فری تھی کیونکہ روحان ذیشان کے بچپن کا دوست تھا، سو اسے روحان کا جیا کو ٹوکنا عجیب نہیں لگا تھا۔ جیا اب گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی، روحان کی نظریں پلٹ پلٹ کر بیک ویو مرر میں بھٹکتی جیا کو تک رہی تھی۔ وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا مگر کنجوس نہ ہو تو نہ۔ جیا کے پاس روحان کے خلاف ایک لمبی فہرست تیار تھی، غریب، کنجوس، کینہ پرور اور یہ شک کبھی جیا کی گڈ بکس میں نہیں آ سکتا تھا۔ فائنل سیمسٹر کے بعد جیا فارغ تھی، امی کی رشتہ مہم ہنوز جاری تھی۔ اب امی انم اور فائزہ کے لیے بھی رشتے دیکھ رہی تھی، جس کا بھی پہلے طے ہو جاتا انہوں نے کر دینا تھا۔ ابو بلڈ پریشر اور شوگر سے نبرد آزما رہتے۔ جیا پہلی پڑھائی کی وجہ سے صرف مخصوص آرٹیکل لکھنے کا کام کیا کرتی تھی، مگر اب تو اس نے باقاعدہ ہر پلیٹ فارم پر لکھنا شروع کر دیا تھا۔ مارکیٹنگ، برانڈنگ، تعلیمی پروجیکٹس، فلمی تبصرے، غرض سوشل میڈیا پر ملنے والے تمام کام ریسرچ کی مدد سے کر رہی تھی۔ کچھ پلیٹ فارم پر ڈالر کی صورت معاوضہ ملتا جو کم ہوتا لیکن ڈالر کی وجہ سے اچھی لوکل کرنسی میں تبدیل ہو جاتا، وہ رینگ کر چل رہی تھی۔ ابھی تک کوئی بڑا پروجیکٹ نہ ملا تھا، پھر بھی اس کی پروفائلز بتدریج بہتر ہو رہی تھی۔ اسے کام کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہ تھا اور کسی کو جیا کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال نہ تھا۔ دل والا، پیسے والا، کیا آپ کی ڈیمانڈز کچھ کم نہیں ہو سکتی؟ جیا کو اپنے سیل پر میسج موصول ہوا اور میسج پڑھ کر بے ساختہ ہونٹوں پر دلنشین سی مسکراہٹ در آئی تھی۔ اس کی تمام باتیں سن چکا شخص کون ہو سکتا تھا اسے ابھی ادراک ہوا تھا؟ نہیں، ایک بھی نہیں۔ جیا کو اس میں ذرا دلچسپی نہ تھی، پھر
پھر بھی جواب دے دیا تھا کہ کھلا تضاد نہیں، کوئی اور ڈیمانڈ کرے تو وہ لالچی اسے مکمل پیکج چاہیے اور آپ کرے تو جائز۔ ایک اور میسج ملا تھا۔ اب کی بار مبہم سا مسکراتی جیا کوئی جواب دیے بغیر دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ فائزہ کا کالج اندرون سندھ ٹھٹھا کرلی جھیل مکلی قبرستان ٹرپ پر جا رہا تھا۔ صحیح پڑھ رہی کہ نہیں پڑھ رہی آئی ڈونٹ نو، اگر غلط پڑھ رہی ہوگی تو معافی چاہتی ہوں۔ چلے بڑھتے۔ وہ کالج سے آتے ہی پرجوش سے جیا کو بتا رہی تھی وہ اس ٹرپ پر جانے کا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، میں اکیلی لڑکیوں کو کہیں بھیجنے کی قائل نہیں ہوں۔ امی نے سختی سے کہہ کر منع کیا۔ امی کوئی بات نہیں، اس کی ساری سہیلیاں جا رہی ہیں، اسے بھی جانے دے، ایک دن کی بات ہے۔ جیا بیچ میں بولی تھی، اسے یاد تھا امی نے ہمیشہ اسے منع کیا تھا اسکول کالج میں کہیں بھی پکنک پر جانے سے۔ 10,000 ہی تو دینے ہیں، میں دے دوں گی۔ جی آج کل بہت سارے پروجیکٹ کر رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے پاس کچھ رقم جمع ہو چکی تھی۔ اسے کبھی بھی پیسوں کی وجہ سے اپنا اور بہنوں کا دل مارنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ جیا کی اس بات پر امی نے سختی سے اسے ڈانٹ دیا۔ ہر بات میں پیسے کہاں سے آ جاتے جیا، میں دوسرے شہر نہیں بھیج سکتی اسے اکیلا۔ امی اکیلی کہاں ہے، پورا کالج ہے، سہیلیاں ہے، ٹیچرز ہے۔ فائزہ نے امی کو قائل کرنے کی آخری کوشش کی تھی۔ ہرگز نہیں، امی کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور جیا انہی باتوں پر تو کرتی آئی تھی۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ امی نے یہ کہہ کر بات بنائی تھی، حقیقت میں تو 10,000 کسی فالتو سی تفریح میں دینا انہیں قطعی قابل قبول نہ لگا۔ وہ اتنی فضول خرچی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ جیا نے جو رقم جمع کی تھی اس کے بارے میں بھی انہوں نے تاکید کی تھی کہ سنبھال کر رکھو، کام آئے گے، جہیز پر یا کسی اور موقع پر۔ جیا کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی اس نے اپنی فیملی کے ساتھ کبھی کوئی پکنک پلان کی تھی یا کبھی وہ لوگ مل کر ڈنر یا لنچ پر گئے تھے باہر، یا کبھی اس نے ایسی شاپنگ کی تھی جو خرچ حساب کتاب رکھے بغیر کی جاتی ہے، بلکہ وہ تو ہر چیز بعد میں پسند کرتی تھی، پہلے پرائز ٹیگ دیکھا کرتی تھی۔ یہی تو اس کی خواہش تھی کہ وہ بغیر ٹیگ دیکھے چیزیں خریدتی چلی جائے، بلا ضرورت، جب دل چاہے ڈنر پر جائے، ساحل دیکھنے کے فل انجوائے کرے تو گاڑی لے کر نکل آئے۔ کیا اس نے بہت زیادہ مانگ لیا تھا تقدیر سے؟ اسے یقین تھا ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ وہ اپنی تمام خواہشیں پوری کرے گی اپنے بل بوتے پر۔ وہ دن رات کام کر رہی تھی، ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی ملی نہیں تھی۔ ایک دن غیر متوقع طور پر اسے ایک ای میل موصول ہوئی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ انہوں نے جیا کی پروفائل دیکھی ہے اور انہیں اس کا لکھا پسند ہے، انہیں کوئی خاص موضوع پر سیریز لکھوانی ہے۔ پرکشش مواضع کی آفر بھی درج تھی۔ یہ میل پڑھ کر جیا کا دوران خون سمٹ کر دل تک آیا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ پرجوش جیا ایک پل کو ٹھہری تھی۔ اتنا سارا معاوضہ، کہیں کوئی اسکیم نہ ہو۔ جوش یکدم ماند پڑا، پھر بھی اسے کوشش ضرور کرنی چاہیے، اگر جھوٹے لوگ ہیں تو گھر تک ضرور پہنچانا چاہیے۔ اس نے جوابی میل بھیجی تھی، وہاں سے ترنت جواب آیا تھا۔ انہوں نے اسے فون نمبر دیا تھا کہ تفصیل سے بات کرے۔ فون پر جو اسے تفصیل بتائی گئی ہوش ربا تھی، اسکیم نہ تھا، مگر پرکشش مواضع کے بدلے ایڈلٹ کانٹینٹ لکھنا تھا۔ وہ سن کر شدید انگزائٹی میں چلی گئی تھی۔ کرے نہ کرے، وہ نہیں کرے گی تو کوئی اور کر لے گا، ایسے موقع بار بار کہاں ملتے، وہ سوچ میں پڑی تھی۔ نام خراب ہوگا تو کیا ہوا، پیسے تو ملیں گے۔ جب انسان وسیع پیمانے پر کمانے کی کوشش کرتا ہے تو مشکل کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ کام مشکل نہیں، غلط ہے۔ اندر سے کسی نے سرزنش کی تھی، کام غلط یا صحیح نہیں ہوتا، کام ہوتا ہے۔ رائٹر کی سوچ خیال وسیع ہونا چاہیے۔ وہ کئی دن تذبذب میں رہی، وہ ہزار تعویلیں دینے کے بعد بھی اندر سے مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ کسی فیصلے پر پہنچنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اور ماں نے اس دن کہا تھا پیسے سنبھال کر رکھو، کام آئیں گے۔ جیا کو ان پیسوں سے اپنے بال اسٹریٹ کروانے تھے اور بھی بہت سے کام جو وہ کب سے پس پش ڈال رہی تھی، لیکن دل کا ارمان دل میں رہ گیا تھا۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بہت زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، وہ لوگ جلدی سونے کے عادی تھی۔ رات آہستہ آہستہ معمول کے مطابق سرک رہی تھی۔ اس کی انگلیاں اپنے لیپ ٹاپ پر تیزی سے چل رہی تھی۔ جب اس نے صحن میں پانی پینے کے لیے اٹھے ابو کو زمین پر گرتے دیکھا تھا، اس کا کمرہ سامنے ہی تو تھا۔ وہ ابو کو دیکھ کر بھاگ کر چلاتی ہوئی ان کے پاس آئی تھی۔ اس نے بے قراری سے انم، فائزہ اور امی کو بھی پکارا تھا۔ سبھی اس کی پکار سن کر ہڑبڑا کر اٹھے تھے۔ ابو سینہ پکڑے نیچے گرتے چلے گئے تھے۔ پانی لاؤ، امی کی آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ میں ذیشان بھائی کو بلاتی ہوں۔ جیا کے ذہن میں خیال بجلی کی طرح گوندا تھا، ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، مل کر بھی ابو کو سہارا نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ باہر نکلی تو ذیشان باہر ہی چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا، ساتھ روحان بھی تھا۔
शायद मिलने आया हुआ था। उसे यूं देख वो भी परेशान हुआ। क्या हुआ जिया? ज़ीशान ने उसे बदहवास देखकर पूछा। ज़ीशान भाई, वो अब्बू। वो बोल ही नहीं पा रही थी। ज़ीशान उसकी बात पूरी सुने बगैर अंदर की तरफ भागा था। रूहान ने भी उसकी तकलीद की। अंदर पहुंचकर ज़ीशान ने वकास साहब को संभाला था। उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई थी। वो होश में थे मगर बोल नहीं पा रहे थे। उन्हें शदीदन जाना का टेक आया था। रूहान और ज़ीशान उन्हें गाड़ी तक लेकर गए थे। जिया और सादिया भी उनके साथ गई थी। नैना और रमशा अनम और फायजा के पास रुक गई थी। हॉस्पिटल तक का मुख्तसर रास्ता बहुत तवील हो गया। जिया डबडबाई आंखों से वर्द करती जा रही थी। उन्हें फ़ौरन दाखिल कर लिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के बाद डॉक्टर्स ने मज़ीद टेस्ट करवाने के लिए दिए थे। जिया, बिल पूछो बेटा। मैं जल्दबाजी में कार्ड पैसे कुछ नहीं लाई। मैं घर जाकर लाती हूँ फिर, सादिया ने फिक्रमंदी से कहा था। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं देखती हूँ। जिया ने काउंटर पर जाकर बिल की अदायगी के बारे में पूछा तो उसे मालूम हुआ कि बिल अदा हो चुका है। मगर कब और किसने? ज़ीशान भाई ने, उसने सोचा था। माँ को अदायगी का बताकर बाहर आई थी। रूहान एक तरफ बनी बेंच पर हाथ बांधे बैठा हुआ था। ज़ीशान भाई कहाँ है? जिया ने रूहान से पूछा था। और ज़ीशान चला गया, उसे ऑफिस जाना था। ज़ीशान कॉल सेंटर पर काम करता था। आजकल उसकी नाइट ड्यूटी होती थी। रूहान उसे ऑफिस पहुंचाने के लिए आया हुआ था। ओह, वो मुझे पूछना था कि बिल किसने अदा किया। जया इतना कहकर खामोश हुई। हॉस्पिटल में एडमिट होते ही फॉर्म भरना था और बिल की अदायगी करनी थी। आप दोनों बहुत परेशान थी तो बिल मैंने अदा कर दिया, रूहान ने झिझकते बताया था। इस बात पर जिया की आंखें तहीर से फैली थी। आंखों में धुआं भर गया था। इस भरी दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई न था। जिंदगी में पहली बार अपनाइयत का एहसास मिला था, वो भी एक अजनबी से। वो ढंग से उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकी थी। मैं आपको अभी ट्रांसफ़र करती हूँ। जिया का रोम रोम शुक्रगुजार था। वो उसे कंजूस समझती थी। वो कंजूस नहीं, वक्त पर काम आने वालों में से था। कोई बात नहीं, आप इजी रहे, सुबह देख लेंगे, रूहान ने बहुत आराम से कहा था। आप चले जाएं, मैं और अम्मी हैं अब्बू के पास। अब अब्बू बेहतर है। जिया जानती थी कि वो बहुत सख्त रूटीन पर अमल पैरा रहता है। यहाँ हॉस्पिटल में दो लोगों का रुकना अलाउड नहीं है। आपको घर चलना है तो मैं छोड़ सकता हूँ। वहीं सादिया भी आई थी। रूहान बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ऐसे वक्त में तो अपने भी काम नहीं आते। वो जान गई थी, ज़ीशान का दोस्त था। रूहान उनकी बात पर चुप रहा। जिया, तुम्हारे अब्बू के पास मैं हूँ, तुम चली जाओ रूहान के साथ। अम्मी अब पुरसुकून हो चुकी थी। उन्होंने जिया को रूहान के साथ जाने को कहा तो जिया खामोशी से रूहान के साथ चल दी। आज वो पीछे नहीं बल्कि रूहान के साथ वाली सीट पर बैठी थी। जो मुंहफट, ज़हीन, शोख आंखों वाली लड़की उदास, दिल गिरफ्तार, मायूस नजर आ रही थी। रूहान को उसका उदास होना अच्छा नहीं लग रहा था। रूहान ने एक स्टोर पर गाड़ी रोकी थी। ये लो पानी पियो। रूहान ने पानी इसके आगे किया। जिया ने बगैर कुछ कहे बोतल लेकर मुंह से लगाई। वो कब से प्यासी थी, उसे अब एहसास हुआ। अंकल अब ठीक है, तुम परेशान मत हो, रूहान ने उसे तसल्ली दी। जिया ने ममनून नज़रों से उसे देखा। मैं जानता हूँ माँ बाप औलाद के लिए क्या मानी रखते हैं, मगर तुम्हें हौसला रखना होगा ताकि तुम अपनी बहनों और माँ को संभाल सको। रूहान ने उसे समझाया तो उसने आंखें पोंछ कर सर हिलाया था। और दोनों घर पहुंचे तो जिया ने एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया था। जिया ने घर पहुंचते ही अपनी जमाशुदा रकम ट्रांसफ़र की थी और कितने महीनों से कितनी अहम ज़रूरतें पसे पुश करके जमा की हुई रकम चुटकियों में उड़ गई थी। फिर भी उसे अफसोस नहीं हुआ था कि रकम उसकी ज़िंदगी के सबसे अहम इंसान उसके बाप के काम आई थी। अम्मी ठीक कहती थी, अगर वो पहले ही अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों में पैसे उड़ा देती तो आज खाली हाथ रहती। कम से कम उसका भरम तो बरकरार रहा था। आज फिर दाल बना ली। कब से खाने का इंतजार करते इजहार साहब ने माश की दाल देखते ही मुंह बनाया था। साथ ही खाने की ट्रे परे खिसकाई थी। कुछ खुदा का खौफ ही करे, कितनी बुरी बात है यूं खाने को परे हटाना। भूल गए वो वक्त जब ये दाल भी मुश्किल से नसीब होती थी। जीनत को मियाँ के ये बच्चे जैसे लच्छन एक आंख न भाते थे और उन्हें खूब ही बातें सुना दी थी। बुरे वक्त याद करना वो भूल जाती हो जब रोज़ होटल ले जाया करता था। इजहार साहब ने चमक कर जवाब दिया था, अच्छी तरह याद है, भूली नहीं हूँ कि कैसे साल में 2 माह रोज़ाना बिलानागा हम बाहर से खाना खाते थे और बाकी 10 माह भी याद है अच्छी तरह, जब एक वक्त का खाना खाकर दूसरे वक्त का पता नहीं होता था कि खाना मिलेगा भी कि नहीं। जीनत ने अफसुर्दा अंदाज में ताज्जुब से अपने मिजाज खुदा को देखते हुए कहा था, बस बुरी बातें ही याद रखना, जो ऐश व इशरत करवाए वो भूल गई नाशुक्री औरत। अब तो तुम्हारा बेटा कमाता है, अब मुझे बातें सुनाना बंद करो। इजहार साहब भूख और ऊपर से बीवी की चकचक से बेजार होकर बोले थे। बेटा कमाता है इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि जो भी दाल दलिया है चल रहा है, अच्छी तरह से नाशुक्री ना करो, उन्होंने कहा था, जबकि जानती थी सब बेसुध है, बस भैंस के आगे बैन ही बजानी है। अच्छा फ़ोन करो रूहान को, जावेद की नली वो मग्ज़ निहारी लेता है।
7 तंदूरी नान, 8 और मीठे का भी कह दो, रस मलाई और दूध दुलारी। उन्होंने दिल की बात बताकर बात लपेटी थी। जीनत उन्हें खश्मगी निगाहों से घूर रही थी। यही उनकी ज़िंदगी भर की नाकामियों का सबब था। कुछ दिन एतदाल से खा लो, फिर आ रही है तो बकरीद करना, 6 माह याशी। उन्होंने उनकी फरमाइश पर झुंझला कर कहा था, रहने दो तुम माँ बेटे, कहाँ देखने रखने देते हो गोश्त कुर्बानी का। पिछली बार 1 माह भी नहीं चला था। इजहार साहब के दिल में शिकवे ही शिकवे थे माँ बेटे के खिलाफ। इस बार कुछ चलेगा, बड़ा जानवर करने का इरादा है रूहान का। जीनत ने आराम से कहा था, जिसे सुनकर इजहार साहब की आंखें बाहर को निकल आई। क्या सच में उनका बेटा इस काबिल हो गया था कि इस महंगाई में बड़ा जानवर करता? सोच में पड़ गए थे। कितने घुन्ने हैं दोनों माँ बेटे। मजाल है जो मुझे खबर होने दे किसी बात की। मैं खुद करता हूँ अपने बेटे को फ़ोन। ऐसे मौक़ों पर वो रूहान से खूब लगावट का मुजाहरा किया करते थे। नफ़ी में सरिलाती वहाँ से चली गई थी कि वहाँ रहती तो कुछ और मुँह से फिसल जाना था। वकास हॉस्पिटल में ही थे। उनकी तबीयत काफ़ी संभल गई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि दिल के चारों वॉल बंद है। उन्हें लाजमी इसी हफ्ते स्टंट डालने होंगे। स्टंट डालने का मतलब था 4 से 5 लाख का खर्चा। अम्मी और जिया बहुत परेशान थी। सही पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ मैं? कुछ रकम अम्मी के पास जमा थी, कुछ चाहिए थी। वो फैसले जो पहले जिया शौक के हाथों भी ना कर पाई थी, मजबूरी के हाथ आसानी से हो गया। जिया ने इस आई ऑफ़र को हाँ कह दिया था। साथ ही उन्हें आगाह कर दिया कि उसे रकम फ़ौरन चाहिए होगी। उन्हें इनकार क्यों होता, उसे कहा गया कि यहाँ स्क्रिप्ट उनके हवाले, वहाँ रकम जिया के अकाउंट में। जिया ने एक साथ कई किस्तें लिख कर दी थी। वो लिखना नहीं चाहती थी। लिखते हुए कई बार उसके हाथ कांपे। उसने सोचा था कि मना कर दे, मगर उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, कौन देगा उसे, और वो क्यों ले। किसी से अंदर से आई आवाज़ें दबाती जिया ने मवाद लिखकर एजेंट के हवाले किया था। स्क्रिप्ट देते ही उसे पैसे मिल गए थे। उसने पैसे जमा भी कर दिए थे। कुछ पुरसुकून हुई थी कि बाप का सहारा बनने के काबिल थी, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन ऑपरेशन होना था उसी दिन सुबह वकास को शदीद अटैक आया और वो डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद जाबर न हो सके। माँ बेटियाँ तनहा रह गई। जिया सख्ते में थी। क्या नहीं करना चाहती थी उनके लिए, और क्या नहीं किया था उसने। उनकी तमाम कोशिशें, दुआएं, रत जगहों और रियाजत के बाद भी वो चले गए थे। पैसे होते हुए भी वो अपने बाप को नहीं बचा सकी। कुछ बातें, कुछ सहूलतें, कुछ अयाशियाँ पैसों से भी नहीं खरीदी जा सकती साबित हुआ था। पैसों से इलाज खरीदा जा सकता था, जिंदगी नहीं। अब वो गए, घर तो सूना हुआ ही था। वो इस दुनिया में तन्हा रह गई थी। ज़रा होश आया तो दिल मलामत करता रहा। एजेंट ने मेल की थी, मज़ीद एक साथ लिख दे। वो होश में आई, ये किस राह पर चल पड़ी थी। वो और लिख कर देगी और पैसा मिलेगा, मगर ये आसान पैसा उससे रास आने वाला नहीं था। उसके किसी काम का नहीं था। ये पैसा उसके बाप को नहीं बचा सका था। वो अब इस पैसे को हासिल नहीं करना चाहती थी। उसके दिल में एहसास जुर्म ने घिर कर लिया था। ये उसी के करतूत थे जो अब्बू बच ना सके। मुझे मेरा स्क्रिप्ट वापस दे, मुझे ये काम नहीं करना। उसने जल्लत में मतलूबा शख्स को मैसेज भेजा था, मिस आप होश में है, प्रोफेशनली ऐसा मुमकिन नहीं। आप काम के एवज पेमेंट ले चुकी है। मुझे नहीं पता, मुझे अपना स्क्रिप्ट वापस चाहिए। वो बहुत बुरी तरह पेश आ रही थी। अच्छा, अगर आपको इतना ही अफसोस है तो रकम वापस कर दे, मैं स्क्रिप्ट दे दूंगा। वो जानता था कि जिस लड़की ने पैसों की ज़रूरत से उसे इतनी जल्दी स्क्रिप्ट लिख कर दिया था, वो पैसे कहाँ से देती। और वाकई जिया सोच में पड़ गई थी। 3 लाख कहाँ से देगी। रूहान, मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ मोहसिन के घर। अब तुम हाँ कहो या ना। इजहार साहब ने रूहान से बात करने की ठानी थी। उसकी शादी अपने भाई की बेटी से करना चाहते थे कि वो बहुत पैसे वाले थे। अब वो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोहसिन चाचू मुझे बखुशी अपना दामाद बनाने को तैयार बैठे हुए हैं। उन्हें एक से बढ़कर एक लड़का मिल सकता है अपनी बेटी के लिए। देखा नहीं मोहसिन तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, कितनी सताइश होती है उसकी आंखों में तुम्हारे लिए। कहते हुए इजहार साहब का सीना चौड़ा हुआ था, जैसे रूहान की तरक्की उनका कमाल थी। हाँ तो इज्जत तो करेगा ना। ऐसा खुददार और मेहनती बच्चे कहाँ मिलते हैं आजकल। उनके अपने बच्चे तो बस पैसा उड़ाना जानते हैं बाप का दोनों हाथों से। अरे तभी तो कह रहा हूँ, इतना पैसा उसके पास गैरों में करेगा, बेटी की शादी खूब जहेज देगा। कितने तो घर बना रखे उसने बेटी को देने के लिए। तो हमारा रूहान क्यों नहीं। वो तिनक कर बोले थे जैसे रूहान कायल ही हो जाएगा। अब्बू, आप पैसे की वजह से मुझे बेचना चाहते हैं। रूहान को मालूम था कि बाप लालची है, मगर इस कदर समझा था कि भाई की मोहब्बत में ऐसा सोच रहे। बेचना कैसा, शादी करने का कह रहा हूँ। वो अब थोड़े सटपटाए थे।
مجھے بتائیں ان کا پیسہ ہمارے کس کام کا؟ ان کا دیا جہیز یا پیسہ کتنے دن چل سکتا ہے ابو؟ کیا ساری زندگی وہ ہمیں بٹھا کر کھلائیں گے؟ اور ہماری کوئی عزت نہیں، نفس نہیں، ہم بخوشی لیں گے سب۔ میں کسی کے پیسے پر نظر نہیں رکھ سکتا۔ آپ یہ خیال دل سے نکال دے۔ اور ابو روحان تنگ آ چکا تھا ان کی بے اجازت سے۔ نہ مانو میری بات، پچھتاؤ گے۔ محنت کرتے رہو، خوار ہوتے رہو، رات بھر گاڑی چلاؤ، ہڈیاں گھس جائے گی وقت سے پہلے۔ طاقتور سسرال ہو تو آسرا رہتا ہے۔ مجھے دیکھو، ناکام ہوا تو کوئی پیچھے نہ تھا، تم ماں بیٹے کو سہارا دیتا جو۔ تم نے تو محنت نہیں کی، تمہاری تو پھر بھی گھس گئی ہڈیاں کمزور۔ میکے کا تانا سن کر امی کے تو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ اور بات کرو امی ابو کی لڑائی کی طرف جاتا دیکھ روحان نے سر پکڑا تھا۔ چلے آئے، منڈی چلیں گے میرے ساتھ جانور لینے۔ روحان نے ان دونوں کی تکرار سے گھبرا کر اچانک آفر کی۔ تم ہی جاؤ، مجھے خوار ہونے کا کوئی شوق نہیں، لیکن سنو، جانور ایسا لینا۔ انہوں نے اچھے جانور کی خوبیاں بیان کی تھی۔ روحان مسکراتے محض سنتا رہا، بخوبی بات کو پلٹ چکا تھا۔ احساس ضمیر کے کچوکے کھاتا جیا نے کام کاج تقریباً چھوڑا ہوا تھا، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ کیا کرے، کس سے کہے؟ اس نے جاگتی آنکھوں سے اپنی حیثیت سے بڑے خواب ضرور دیکھے تھے، لیکن خوابوں کو کسی بھی قیمت پر پورا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دس سے جو بھی ہو، وہ سب نے اس نے اپنوں کی راہیں ہموار کرنے کے لیے کیا تھا۔ جیسے ہوا تھا وہ اب پچھتا رہی تھی۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو کر بری طرح مر گیا تھا۔ روحان کے والد اظہار صاحب ہمیشہ کے کام چور اور اونچے خواب دیکھنے والے انسان تھے۔ کاروبار کے نام پر لون لیتے اور اس پیسے کو عیاشی مڑا دیا کرتے تھے۔ کچھ دن تو بہت عیش کرتے، پھر وہی ڈھاک کے 3 فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ ان کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے روحان کی تعلیم دوبارہ تعطل کا شکار ہوئی۔ محسن اظہار کے بھائی تھے، مگر ان سے الٹ و محنتی اور کاروباری انسان تھے۔ اپنے بھائی کی خصلت پہچانتے تھے۔ برے حالات میں اپنے بھائی کی مدد تو کرتے، مگر اس طرح کہ وہ پھیل ہی نہ جائے اور ان پر ہی تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے۔ روحان کو اچھی طرح یاد تھا کہ روحان فرسٹ ایئر میں تھا جب اسے پیسوں کی ضرورت تھی پڑھائی کے لیے، اور وہ پہلی اور آخری بار اپنے لیے پیسے مانگنے گیا تھا چاچا کے پاس، تو انہوں نے اسے پیسے دیتے ہوئے کہا تھا کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو، اپنا خرچہ خود اٹھاؤ، باپ جیسے نہ بننا۔ اور وہ دن تھا اور آج کا دن۔ روحان نے پلٹ کر ان سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ وہ پیون بنا، اخبار بیچے، کئی ہوٹلوں پر چھوٹا بن کر رہا، رک کر صحیح تعلیم حاصل کرتا رہا کہ اس پر گھر کے اخراجات اور واجبات کی ذمہ داری بھی تھی۔ پتہ نہیں ایک گھر کیسے بچایا گیا تھا، شاید امی کی دعائیں اور نیکی تھی۔ یوں ہی چھوٹے کام کرتے ہوئے وہ فری لانسنگ کی دنیا میں آ گیا تھا۔ اس نے بہت جلدی یہ سمجھ لیا تھا کہ اسے اچھی آمدنی کے لیے کوئی اور کام مستقل بنیادوں پر کرنا ہوگا کہ فری لانسنگ کا کام پرکشش مگر ہوائی کام تھا۔ سمجھداری سے چھوٹے کام کر کے پیسہ جمع کرتا رہا اور پھر اپنا ایک بچوں کے گارمنٹس کا بزنس شروع کیا، جو اس کی محنت اور نیت سے اتنا پھل پھول گیا تھا کہ وہ اب لکھپتی تو بن ہی گیا تھا۔ لیکن لکھپتی بن کر بھی اس نے اپنے انداز نہیں بدلے تھے۔ اسے اپنی کھٹارا سے آج بھی اتنی ہی محبت تھی، کیونکہ وہ کھٹارا اس کا پہلا خواب، اس کی پہلی محبت تھی، جو اس نے چھوٹے کاموں سے جمع کیے پیسوں سے خریدے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی اس کی لاڈلی گاڑی کو کھٹارا کہتا تو اس کے دل پر لگتا تھا۔ آج بھی اس کے قدم زمین پر تھے، جیسے جب وہ بالکل زیرو تھا تب تھے۔ اپنی دولت کی نمائش نہیں کرتا تھا۔ اتنا پیسہ آ جانے کے بعد بھی باپ کے سامنے خود کو بہت کمتر ہی رکھے ہوئے تھا کہ باپ کی فضول خرچیوں، شاہانہ طبیعت سے واقف تھا، اور اب تو اظہار صاحب بیٹے کی کمائی پر بالکل ہی بچے بن گئے تھے۔ وہ بھی اپنے بیٹے کو جانتے تھے، انہیں اندازہ تھا کہ روحان ضرور اچھا کمانے لگا ہے۔ روحان کو ان سے شکایتیں تھی، لیکن وہ اس کے باپ تھے، ان سے الجھتا ضرور تھا، مگر کبھی بدتمیز نہیں ہوا کہ باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی تھی۔ ماں نے ہمیشہ یہی سکھایا تھا۔ ابو کے بعد جیا مرجھا کر رہ گئی تھی۔ اسے 1000% یقین تھا کہ اگر اس نے وہ کام نہ کیا ہوتا تو ابو زندہ رہتے۔ اب وہ اس کے گناہ کی پاداش میں زندگی ہار گئے۔ جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اسے یہی لگتا ہے کہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہی گھر تھا، وہی لوگ تھے، وہی سب کچھ تھا۔ وہ پہلے بھی سکون سے نہیں تھی اپنی چھوٹی غیر آسودہ خواہشات اور خوابوں کی وجہ سے، اور آج اسے احساس ہوا تھا کہ وہ چھوٹی خوشیاں بھی زندگی میں کتنی اہم تھی۔ ماں بہنوں کے ساتھ مل کر گھر کے کام کرنا، اسکول کالج سے آ کر دن بھر کی روداد ایک دوسرے کو سنانا، رات کو بیٹھ کر ایک ساتھ چائے پینا، بارش میں بھی بھجیے پکوڑے
کھانا۔ یہ اسے تب احساس ہوا جب یہ چھوٹی خوشیاں بھی اس سے چھن گئی، احساس ندامت کے ہاتھوں۔ اس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ بہت دنوں بعد اسے ہوش آیا تو دیکھا اس کی جگہ اور لوگوں نے لے لی تھی۔ دنیا بہت تیز تھی، اسے اپنے ساتھ بھاگنے والے پاؤں چاہیے ہوتے ہیں، نہ کہ پیچھے رہ جانے والے، گر جانے والے۔ وہ اداس ہو رہی تھی۔ اپنی ماں کے کہنے پر ذہن بٹانے کو اس نے گھر کے پاس ایک اکیڈمی میں پڑھانا شروع کیا۔ کبھی کبھی روحان کی وہ خفگی بھری آنکھیں جن میں اب نرمی اور مہربانی تھی اسے یاد آتی، مگر وہ سر جھٹک دیتی۔ پتہ نہیں وہ اسے یاد کرتا بھی ہوگا یا نہیں۔ اور بڑی لمبی عمر تھی روحان کی، اس نے یاد کیا اور اس کا میسج آیا تھا، اشجیا۔ جیا نے دیکھ کر رسپانس نہیں کیا۔ مجھے جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ جیا کو لگتا تھا کہ وہ جانتی ہے اس کی آنکھوں میں اس کے لیے کیا پیغام چھپا ہوا ہے۔ جیا پہلا میسج، اشجیا دوسرا میسج۔ جیا نے جواب نہیں دیا۔ رویگر، روحان نے اب کی بار دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے سادہ سا مسکراتا ہوا چہرہ بھیجا تھا۔ وہ اداس تھی، روحان سمجھ گیا تھا۔ فون کرنا چاہتا تھا۔ کافی دنوں سے بات سنو، ایک لڑکی کھو گئی ہے، اسے ڈھونڈنا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا۔ جیا پھیکا سا مسکرائی۔ خوبصورت جاگتی آنکھیں، خواب دیکھنے والی لڑکی جو میرے خوابوں میں آتی تھی، اب کچھ دن سے وہ غائب ہے، مجھے اس سے ملوا دو پلیز۔ میں نہیں جانتی آپ کیا کہہ رہے، جیا نے جواب بھیجا تھا۔ جیا کی سرد مہری پر روحان خاموش ہو گیا۔ اسے کچھ اور کرنا چاہیے، اس نے سوچا تھا۔ رمشا کی شادی تھی، جیا اپنی پوری فیملی کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ وہ رمشا کے پاس سے تصاویر لے کر آئی تو نظریں بے ساختہ یہاں وہاں گھومنے لگی۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب روحان پاس آ کر پکارا۔ ہاں وہ نہیں، جیا اس کی اچانک آمد پر گھبرائی تھی۔ سنو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ آسمان سے تارے توڑ کر لاؤں گا، ہاں، مگر زمین پر پورا ساتھ دوں گا۔ گھر کے سارے بل وقت پر ادا کروں گا، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤں گا، بچوں کو اچھی تعلیم دلواؤں گا، پورا آسائش نہ صحیح مگر ضروریات زندگی ضرور پوری کروں گا۔ روحان نے کہا تو جیا منہ پر ہاتھ رکھ کر سکورتی وہاں سے چلی گئی۔ ارے جواب تو دیتی جاؤ، روحان نے پیچھے سے آواز لگائی، اور اپنی گاڑی سے بھی زیادہ تمہیں اہمیت دوں گا۔ روحان کو جیا کا جواب سننا تھا۔ اس نے ایک اور بات کہی تھی، جیا زیادہ فاصلے پر نہ تھی، اس بات پر بے ساختہ مڑی تھی۔ کیا مطلب زندگی بھر اسی کھٹارم بیٹھنا پڑے گا؟ جیا نے رک کر بے ساختہ پوچھا تھا، اور فوراً ہی سمجھتے اپنی نادانی پر زبان منہ میں دبا لی۔ اور جیا کی اس بات پر روحان کی آنکھوں میں ستارے جگمگانے لگے۔ روحان نے اپنا ہاتھ جیا کے آگے بڑھایا تھا۔ یہ ہاتھ بہت قیمتی ہے، پروٹوکول فالو کیے بغیر نہیں ملے گا۔ جیا بھی پھر پلٹ گئی تھی، اور روحان اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ گولا کباب، چکن ٹکا، بہاری بوٹی ہے کہ نہاری بوٹی، مٹن کڑھائی، فرائی فش۔ ابا فون پر کیٹرنگ والے سے روحان اور جیا کی منگنی کا مینو طے کر رہے تھے۔ امی ابا کی باتیں سن کر جلدی جلدی بلند ہوتے، فشار خون کو قابو کرتے تسبیح کے دانوں کو پھیر رہی تھی کہ اسی پر دسترس حاصل تھی۔ اور روحان فون پر لگا حساب کتاب کرتا امی اور ابو دونوں کو دیکھ کر سکون سے مسکرا دیا۔ یہ قدرت کا خودکار نظام ہے کہ ہمیں ہمیشہ خود سے متضاد لوگ ملتے ہیں، کہ ہم ان میں چھپا وہ رنگ دیکھ سکیں جو ہم میں نہیں ہے، تاکہ ہم ایک نئے اور مکمل رنگ سے ہم آہنگ ہو سکیں، تاکہ ہم نئی سوچ سیکھیں، اپنی سوچ کے زاویے بدلیں۔ کبھی کبھی زندگی میں ہمیں اپنے سے برعکس لوگوں سے ملوا کر آزماتی ہے۔ شاید یہ دنیا تضاد پر قائم ہے، رات دن، خوشی غم، خاموشی شور، متضاد لوگ ہم سے مل کر ہمیشہ توازن عطا کرتے ہیں۔ خوشبو رقص کرتی فضا میں بکھری ہوئی تھی، وہ سفید موتیوں سے جڑے شانوز میں ملبوس تھی، جس کی جھلک روشنیوں میں چمک رہی تھی، جیسے کوئی خواب حقیقت کا روپ دھارے اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہو۔ اسٹیج پر اس کے برابر میں بیٹھا روحان، جس کی آنکھیں، جن کی چمک ہال کی تمام روشنیوں کو گہنا رہی تھی۔ روحان کی نظر صرف جیا پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہو۔ لمحہ تھم گیا تھا۔ وہ پاس بیٹھے روحان اور وہ ایسے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے وہاں ان کے علاوہ کوئی موجود نہ ہو۔ ویسے آپ تو چھپے رستم نکلے، جیا کہہ کر چپ ہو گئی۔ وہ کیوں؟ روحان کی آنکھوں میں کئی سوال تھے۔ وہ جیا سمجھ نہیں پائی کہ اسے کیا کہنا ہے۔ مکمل پیکج۔ روحان نے جیا کی بات سمجھ کر مکمل کی تھی اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ جیا نے بے ساختہ اس کی بات پر مسکرائی۔ نینا اور انم نے جلدی سے کیمرہ ان کی طرف موڑا تھا۔ روحان نے کیمرہ دیکھ کر ہاتھ سے دل بنایا تھا، جسے جیا نے مکمل کیا۔ دل والوں کے لیے واقعی وہ دل والا مومنٹ تھا۔ وہ رویگر تھی، وہ اشجیا تھی۔ اسے یقین تھا روحان ایک اچھا ہمسفر ثابت ہوگا اور اس کی سنگت میں وہ قدم بہ قدم آگے بڑھے گی۔ اس نے جیا کو اعتماد دیا تھا، وہ اسے آگے بڑھنے اور اپنے خواب پورے کرنے میں ضرور مدد کرے گا۔ جانتی تھی کہ کامیابی کبھی بھی اچانک نہیں ملتی،
بلکہ سینکڑوں چھوٹے چھوٹے قدموں سے بے شمار قربانیوں اور طویل جدوجہد کی مسافت کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ ہر ٹھوکر، ہر آنسو، ہر تھکن سے بھرا لمحہ اس کامیابی کی بنیاد بن کر خواب حقیقت میں ڈھلتا ہے۔ راستے پر وہ کب سے قدم رکھ چکی تھی، منزل بھی کبھی نہ کبھی اسے مل جائے گی، اسے یقین تھا۔ ناول کیسی لگی ضرور بتائیے گا، مجھے تو بہت بہت اچھی لگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا اور بہت اچھا رسپانس دیجیے گا۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ۔